تو مقابلے ہو رہے ہیں، گریبان پکڑے جا رہے ہیں، ایک دوسرے سے جنگ کرنے کے ارادے ہو رہے ہیں، نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں آپس میں، اور کوئی سمجھانے والا نہیں ہے۔ اور یہ سب کچھ تم لوگ میرے آفس میں آ کر کرتے ہو، سامنے اسلحہ رکھا ہوا ہے، اور اس اسلحے سے اگر تم کچھ فائدہ اٹھا کر میرے اس علاقے کو بدنام کرنا چاہتے ہو، اور یہ چاہتے ہو نا کہ میں تم دونوں کو سب کو یہاں سے نکال کے باہر پھینک دوں، میں کیوں سمجھتا ہوں تم کو اپنا؟ اس لیے کہ تم میرے پرانے دوست سمجھتے ہو، لیکن تم اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو، تم مجھے نقصان پہنچا رہے ہو، میرے اس گھر کو، میرے آفس کو بے عزتی کے غار میں ڈال رہے ہو۔ جو لوگ اس گھر کی، اس آفس کی عزت کرتے تھے، یہ سارے سرٹیفکیٹ موجود ہیں، اور تم اسی کو جھوٹ ثابت کر رہے ہو۔ اگر تمہاری رنجشیں ہوتی ہیں آپس کی تو چلو کوئی بات نہیں، میں سمجھا دوں، لیکن ہاں، میں جانتا ہوں کہ تمہاری رنجشیں یا جھگڑے کیوں ہیں، کیونکہ تم اپنی لائف میں ایمانداری سے زندگی کو نہیں گزارتے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے چھینا جھپٹی میں مصروف ہو، بجٹ کھانے میں مصروف ہو۔ جو کام تمہارے ذمے دیا جاتا ہے تم اس کا بجٹ دکھا کر، اور جب بجٹ وصول کر لیتے ہو تو تم کھانا شروع کر دیتے ہو بجائے کام کرنے کے۔ بے ایمانی تمہاری رگ رگ میں شامل ہو گئی، اور اسی بے ایمانی کی وجہ سے تمہارے کام میں، تمہاری زبان میں برکت نہیں ہے، محبت نہیں ہے، کیونکہ غلط کام کرنے سے انسان پھر غلط طریقے بھی سیکھتا ہے، غلط طریقے سیکھ کر ان کو اپناتا ہے اور نقصان اٹھاتا ہے، مکمل شیطان کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ اور میں نے ہمیشہ تمہیں اپنا سمجھ کر، تمہاری عادتوں کو جان بوجھ کر درگزر کر کے تمہیں ذمہ داری دی، تم نے ہمیشہ مجھے ٹینشن دیا، مجھے مایوس کیا، لیکن اس کے باوجود میں ہمت نہیں ہارا کہ نہیں، صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ لیکن تم اب میرے آفس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے، گریبان پکڑ کر عزت اچھال رہے، تو یہ میں کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا۔ دیکھو، میں تم سے بڑا ہوں، زمانے کی اونچ نیچ کو سمجھتا ہوں، ان نفرتوں سے کچھ نہیں ملتا، یہ نفرت تمہارے جانے کے بعد تمہارے بچوں کے اندر بھی گھس جائے گی، اور اس کے بعد پیڑھی در پیڑھی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے چلے جاؤ گے۔ دیکھو، بندوق کے سامنے لڑکی اگر آ گئی ہے، اس کا فیس دیکھو، تو تم خود سوچو گے تمہارے گھر میں بھی خواتین بچے ہوں گے، جب ان کے سامنے اس طرح بندوق کوئی لہرائے گا۔ میں جانتا ہوں کوئی کرپشن جانتا ہوں، میں تم نے اپنے کام کے بہانے تم نے چرس بیچی ہے، جو الزام نہیں ہے، سچ ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ دے کر غلط رویہ اختیار کرتے ہو اور غلط چیزیں بیچتے ہو، وہ چیزیں جو ملک کے لیے اور عوام کے لیے نقصان دہ ہے، اور اسی لیے تم ایک دوسرے سے بازی لے جاتے ہو۔ اگر وہ تمہاری پول کھولتا ہے تو تم اس پر بندوق تان لیتے ہو، یہ تمہاری گھر کرتا ہے تو تم اس کی بندوق تان۔ میں اب بتاؤ نا، ابھی تو تم لڑ رہے تھے بہت زبردست طریقے سے، ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن رہے تھے۔ معافی ہی بہتر ہے تمہارے لیے، لیکن معافی اس صورت میں ہے کہ یہ تمہارے جھگڑے جو ہے نا آخری ثابت ہوں، آخری۔ اس کے بعد اگر کوئی جھگڑا ہوا تو خدا کے واسطے میرے آفس میں قدم مت رکھنا۔ میں بھول جاؤں گا کہ میرے کچھ دوست تھے جن کو میں نے سوچا تھا کہ ان کو فائدہ پہنچاؤں گا، کیونکہ ان کے ساتھ بیوی بچے جوڑے ہوئے ہیں۔ تم بھی اگر میرے ساتھ ملانا چاہتے ہو تو اس پاکستان کا وعدہ کرو کہ پاکستان کے لیے تم لوگ لڑو گے نہیں۔ ارے ہم ملک کے اندر بیٹھے ہوئے کئی لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، شہر شہر لڑ رہے، ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں، لیکن نقصان میرے پاکستان کا ہو رہا ہے، اس ملک کا ہو رہا ہے۔ خدا کے واسطے میرے پاکستان پر رحم کرو، خدا کے واسطے ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے گلے لگ کر ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاؤ۔ یہ ملک بنا ہے محبت کے لیے، اور محبت سکھاتی ہے
नफरत नहीं। हम सब एक हैं, एक होकर सोचते हैं और एक होकर ही अपने मुल्क की खिदमत करेंगे। नफरतें कदूरतें दिल से निकाल दो, भूल जाओ मुसलमान भाई हो, साथी हो, मिलकर काम करो। कमी बेशी मैं पूरी करूंगा, लेकिन बेईमानी छोड़ दो। बेईमानी ही शैतान का रास्ता दिखाती है, क्योंकि ये बेईमानी करने से इंसान शैतान बन जाता है। शुक्र है कि तुमने मेरी बात को समझा, और अब मैं तुमसे यही कहूंगा, खुश रहो, अहले चमन हमने चमन छोड़, तुम्हें सब कुछ करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये मुल्क बनाए मोहब्बत के लिए, नफरत के लिए नहीं। मोहब्बत से रहना सीखो, मोहब्बत से खाना सीखो, मोहब्बत से गले लगाओ और एक दूसरे को फायदा पहुंचाओ। यह है मेरे मुल्क की पहचान। पाकिस्तान जिंदाबाद।